اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی نہایتی گراں قدر کتاب ہے، اور اس میں نہایتی گراں بہا اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان افراد کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبدیت میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے رہنما اصول اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع گفتگو خداوند متعال پر توکل کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی سے اجتناب کرنا ہے، اور نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اور اس موضوع کو موضوع گفتگو بناتے وقت بھی علامہ طہرانی اسی آیت کو موضوع قرار دے رہے ہیں کہ خداوند متعال سورہ عبس میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طعام، اپنی خوراک پر توجہ دے۔ اب انسان کی خوراک جسمانی خوراک بھی ہے، انسان کی خوراک روحانی خوراک بھی ہے۔ جسمانی خوراک سے متعلق بھی گفتگو ہو گئی کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ مشتبہ چیزیں جن کے حلال ہونے پر انسان کو شبہ ہو یا جن کے حرام ہونے پر انسان کو شبہ ہو، ان کے بارے میں انسان کا کیا وظیفہ ہے۔ وہ افراد جو ایمانی مضبوط درجے پر فائز نہیں ہے، ایسے افراد کا بنایا ہوا طعام انسان کے لیے کیا نقصانات ایجاد کرتا ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو بیان ہو چکے کہ انسان کو اپنی جسمانی غذا پر خاص توجہ دینا ہے، اسی طرح سے انسان کو اپنی روحانی غذا کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے کس علم سے ارتزاق کر رہا ہے، کون سا علم حاصل کر رہا ہے، کس استاد کے پاس درس فیض حاصل کر رہا ہے، کس منبری کے منبر کے نیچے جا کر مجالس کو سن رہا ہے۔ چونکہ یہ ساری چیزیں انسان کی روح کی تقویت کا باعث بنے گی، اور اگر انسان کا معلم فاسد ہے، انسان کا مربی فاسد ہے، انسان کا خطیب فاسد ہے، تو اس فاسد خطیب سے نقل ہونے والے مطالب یقینی بات ہے کہ انسان کی روح کی تربیت میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہاں انسان سے سوال ہوتا ہے کہ وہ جو غذا کھا رہا ہے، معنوی غذا، کیا یہ معنوی غذا اس انسان کے وجود میں اللہ کی محبت کو زندہ کر رہی ہے؟ میں ایک خطیب کی مجلس میں جاتا ہوں، وہ مجلس پڑھتا ہے، وعظ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، میں نیچے بیٹھا ہوا اس وعظ کو، اس مجلس کو سنتا ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس خطیب کے خطاب نے میری روحانیت میں اضافہ کیا ہے، میرے اللہ سے رابطے کو مضبوط کیا ہے؟ کیا میری وجود میں اللہ کی محبت کی چنگاری کو ایجاد کیا ہے؟ کیا اس چنگاری کو شعلہ ور کیا ہے؟ کیا اس چنگاری کو مزید ابھارنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے ایسے خطباء کے مجالس میں جانا چاہیے، ایسے مربیان اخلاق کے درس میں جانا چاہیے، ایسے اساتید سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میں مجالس میں جاتا ہوں، میں درس میں جاتا ہوں، میں وعظ میں شریک ہوتا ہوں، لیکن ان تمام پروگراموں میں شریک ہونے سے میرے وجود میں اللہ کی محبت کی چنگاری نہیں جلتی ہے۔ جب چنگاری ہی نہیں جلے گی تو یقینی بات ہے شعلہ ور نہیں ہوگی۔ یا بس اوقات بعض لوگوں کے وجود میں چنگاری جل رہی ہوتی ہے اور بعض خطیب اس چنگاری کو بجھا دیتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے ایسے خطباء، ایسے مربیان اور ایسے مدرسان اور ایسے وعاظ کی مجالس میں اور پروگراموں میں شریک ہونے سے انسان کی روح آلودہ ہو جائے گی، اور انسان کو ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بس انسان ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے، ایک ایسے فرد سے روحانی غذا حاصل کرتا ہے کہ وہ غذا
انسان کے وجود میں اللہ کی محبت کی چنگاری کو ایجاد نہیں کر رہی اور نہ ہی اس چنگاری کو پروان چڑھا رہی ہے، بلکہ برعکس انسان کے وجود میں نفسانی خواہشات کو زندہ کر رہی ہے یا پروان چڑھا رہی ہے۔ تو ایسے انسان کو ایسے خطباء کی مجالس سے، یعنی ان کی اس وعظ و نصیحت سے، ان کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ در واقع یہ غذا جو روحانی غذا ہے، یہ انسان کے وجود میں جنسی خواہشات کو، شہوانی خواہشات کو تحریک دینے کا سبب بن رہی ہیں۔ جیسے بس اوقات انسان کچھ ایسے طعام کھاتا ہے، کچھ ایسی غذاؤں کو استعمال کرتا ہے کہ جن غذاؤں سے انسان کی جسمانی، جنسی، حیوانی خواہشات کو جو ہے وہ تحریک ملتی ہے، ایک رجحان ملتا ہے، ایک ترغیب ملتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کچھ ایسے مسالہ جات، کچھ ایسے ادویہ جات، کچھ ایسی جو خوراکیں ہیں انہیں استعمال کرے گا تو جس سے انسان کی جنسی خواہشات متحرک ہوں گی، شعلہ ور ہوں گی، بڑھیں گی، عین اسی طرح سے انسان کچھ ایسی معنوی غذاؤں کو استعمال کرتا ہے، یعنی ایسی مجالس میں، ایسے پروگراموں میں جاتا ہے کہ جو مجالس، جو پروگرام در واقع اس کی جو شہوانی خواہشات ہیں ان میں ابھار دیتی ہیں، ان میں بڑھاوا دیتی ہیں۔ اب شہوانی خواہشات میں ابھارا دینے والی جو مجالس ہیں یا جو پروگرام ہیں، بعض لوگ یہاں اس سے غلط مطلب اپنے اذہان میں منتقل کرنا شروع کر دیں گے، چونکہ ہم نے فقط جنسی خواہشات کو اور جو شہوانی خواہشات ہیں انہیں صرف مادی خواہشات میں اور جنسی میل و رغبت کی طرف ہی صرف منحصر کر رکھا ہے، جبکہ ان خواہشات کا دامن بہت وسیع ہے۔ مثلا یہ انسان جو اپنے ذہن میں ہر وقت جو ہے وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے، جیسے آپ اپنی زبان میں کہیں خیالی پلاؤ بنانا، یہ جو انسان اپنے ذہن میں جو ہے وہ خیالی پلاؤ بنا رہا ہے، یہ جو اپنے ذہن میں پلاننگ کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، پھر وہ کام کروں گا، پھر وہاں جاؤں گا، پھر وہاں جاؤں گا، پھر اس طرح سے ہوگا، پھر اس طرح سے ہوگا، یہ عزیزان محترم انسان کی شہوانی خواہشات کا مجموعہ ہے، جسے انسان اپنی سوچ کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑھاوا دے رہا ہے، اور اس سوچ کا منبع اور محور در واقع ممکن ہے کسی شخص کی وہ روحانی غذا ہو جو اس نے استفادہ کی ہے، یعنی کچھ ایسے مطالب اس نے کسی سے لیے ہیں کہ وہ مطالب انسان کے وجود میں اترتے ہی اترتے انسان خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارا کوئی درس سن رہا ہے اور درس سنتے وقت جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایسے پلان بنانا شروع کر دے کہ آج میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں وہ کروں گا، پرسوں میں علی قاضی طباطبائی بن جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اندر کی خبروں کا بیان کرنا شروع کر دوں گا کہ فلاں شخص فلاں چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، فلاں خیالات کا حامل ہے، اور پھر میں لوگوں کو جو ہے وہ دم درود کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ ایسی چیزیں جو در واقع کاذب عرفانوں اور باطل عرفانوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس موضوع پر در واقع عرفان اسلامی کی تلاش کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ در واقع بھی ایسے دروس کا مجموعہ ہے، ایسی باتوں کا مجموعہ ہے جو انسان کے وجود میں اللہ کی محبت کی چنگاری کو شعلہ ور نہیں کر رہے، بلکہ انسان کو ایسے مطالب کے ذریعے سے اسی دنیا میں الجھا رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر درس دینے والا مدرس، خطاب کرنے والا خطیب، وعظ کرنے والا واعظ خود ان نورانی مطالب پر عامل ہوگا تو جو بات اس خطیب کے دل سے نکلے گی وہ مخاطب کے دل پر اس کا ایک گہرا اثر ہوگا، اور مخاطب اس سے عمل کی طرف رغبت اختیار کرے گا۔ اور اگر مخاطب عمل کی طرف راغب نہ ہو، صرف اس کی جو ہے وہ شہوانی خواہش کو تسکین ملے، بعض افراد کو جیسے ایسے عرفانی مطالب سننے کا شوق ہوتا ہے، اور آپ ان کے سامنے ایسی اگر عرفانی گفتگو کرتے ہیں تو وہ واہ واہ بہ بہ چہ چہ کر کے آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور ایک در واقع جو ہے وہ لذت کو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کا تمام تر ہم و غم بھی فقط لذت حاصل کرنا ہے، اس سے کوئی عمل تک پہنچنا، کوئی معرفت تک پہنچنا،
کوئی لقاء اللہ تک پہنچنا ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ عین اسی طرح سے ہماری مجالس اعضاء میں جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو آپ مخاطب افراد میں مشاہدہ کریں گے کہ وہ بڑھ چڑھ کر نعرے لگاتے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر واہ 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 کہتے ہیں اور بہت وجد میں آ جاتے ہیں، لیکن جب مقام عمل کی بات ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین سے توسل کا وقت آتا ہے، یعنی دعائے کمیل کے ذریعے سے توسل کیا جائے، حدیث قصا کے ذریعے سے توسل کیا جائے، تو ان وادیوں میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجالس میں جو بڑھ چڑھ کر نعرے لگا رہے تھے وہ درواقع ان کی شہوانی خواہشات کے نتیجے میں وہ نعرے لگا رہے تھے، ان کو درواقع علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی فضیلت درواقع ان کی ایک خواہش کو تسکین دے رہی تھی۔ علی کے فضائل سننے کی ایک خواہش، جو خواہش ممدوح ہے، لیکن جب تک وہ ممدوح خواہش انسان کو علی سے متصل نہ کرے، اس کی جو مدح والی کیفیت ہے وہ نہایتی تنزل درجے کی ہے، معراج تک انسان کو نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا ان مطالب پر غور کرنا بہت ضروری ہے، انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بس اوقات ہم ایسے مطالب کو سمجھتے نہیں ہیں اور پہلے سے فتویٰ لگا دیتے ہیں، پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ مولانا نے یہ جو بات کہی ہے یہ نادرست ہے۔ لہٰذا مطلب کی دقت اور گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلوک اللہ کا راستہ ذہن میں پلاننگ بنانے والا راستہ نہیں ہے، خیالی پلاؤ بنانے والا راستہ نہیں ہے کہ میں آج نماز تہجد پڑھوں گا، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں فلاں ذکر کروں گا، پھر میں فلاں ذکر کروں گا۔ یہ جو انسان اپنے ذہن میں پلان کرتا ہے، یہ جو خیالی پلاؤ بناتا ہے، اور ان خیالی پلاؤ بنانے کا نتیجہ اس کے وجود میں اللہ کا تقرب نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان امور کے ذریعے سے بھی اس نے اپنی دنیا کو چمکانا ہے۔ نماز تہجد پڑھ رہا ہے اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے، ذکر و اذکار کر رہا ہے درواقع اپنی دنیا کو رنگ دینے کے لیے، اپنی دنیا کو مزید رونق دینے کے لیے، مزید چمکانے کے لیے، اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے وہ ان اعمال کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا مرحوم حسینی طہرانی فرماتے ہیں کہ سلوک اللہ کا راستہ ذہن میں خیالی پلاؤ بنانا، ذہن میں پلاننگ بنانے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ سلوک اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی اس راستے سے انسان نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، توکل کرے۔ خود سے پلاننگ کرنا، خود سے پروگرام بنانا، خود سے اپنے معاملات کی تدبیر کرنا، ان تمام کاموں کو چھوڑ کر تمام معاملات کو انسان خداوند متعال کے سپرد کر دے۔ یہاں میں روایت نقل کرتا ہوں، محمد غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 404 پر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گراں بہا روایت نقل کی ہے۔ جیسے ہم دینی مدارس میں جب پہلے جاتے ہیں تو آغاز ہی میں ہمیں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے کتاب الامثلہ، پھر اس کے بعد شرح امثلہ، تو اس کے آغاز میں یہ حدیث موجود ہے، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، یعنی علم کی ابتدا یہ ہے کہ انسان معرفت جبار حاصل کرے، اور علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو حضرت حق متعال کے تفویض کر دے، اللہ کے سپرد کر دے۔ اول العلم سے مراد یہ ہے کہ انسان جتنے بھی علوم نظری حاصل کرتا ہے، جتنے بھی علوم اساتید کے پاس جا کر حاصل کرتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، ان تمام علوم نظری کا نچوڑ معرفت الہی کا حصول ہے، یہ اول علم ہے۔ اور آخر العلم سے کیا مراد ہے؟ آخر العلم سے مراد یہ ہے کہ انسان علوم عملی کے ذریعے سے خود کے اپنے وجود کو مزین کرے، خود کو آراستہ کرے، یعنی پہلے علم نظری کی طرف اشارہ ہے اور پھر اس کے بعد علم عملی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان عملیات میں ایک ایسے مرتبے پر پہنچے کہ جس کی انتہا معرفت الہی کے چشمے سے فیضیاب ہونا ہے۔ پس معرفت الجبار جو کہا، اول العلم معرفت الجبار، تو معرفت الجبار سے مراد یہ ہے کہ علوم نظری حاصل کرنا، اس کے تمام مراحل کو طے کرنا، اور ان مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان سکون قلب کی کیفیت تک پہنچ جائے،
انسان باطنی طور پر اخلاص کے مرتبے پر پہنچ جائے، انسان کی فکر انواع و اقسام کی جو ملاوٹیں ہیں ان سے پاک ہو جائے، خالص ہو جائے، انسان کا دل روشن ہو جائے جسے روشن ضمیر کہا جائے۔ ان تمام مراحل کو علوم نظری کے ذریعے سے انسان ایک ایسے مرحلے تک پہنچتا ہے کہ اس کا کمال ان نتائج پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب کہا گیا کہ تفویض الامر، یعنی انسان جب علوم نظری سے خود کو آراستہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے وجود کو علوم عملی سے بھی مزین کرتا ہے، اخلاق الہی سے خود کو آراستہ کرتا ہے، صفات ربانی سے خود کو مزین کرتا ہے اور خود کو آراستہ کرتا ہے۔ پس تفویض الامر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مراد یہاں پر یہی ہے کہ انسان کا ایمان، انسان کا قلبی عقیدہ اور انسان کا حضرت حق متعال کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا اور اس ذات مطلق کو فرمان روا اور اس ذات مطلق کو حاکم تصور کرنا اور حاکم ماننا اپنے وجود کی گہرائیوں سے۔ پس انسان ہر قسم کی جو پریشانیاں ہیں، ہر قسم کے جو انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ان تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو انسان حق متعال کے سپرد کر دے۔ یہ آخر العلم کا محور ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد نمبر 58 ہے، صفحہ نمبر 129 پر درج فرمائی ہے، جس کے مطابق رسول خدا فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی خود کو اخلاق ربانی سے مزین کرو، آراستہ کرو۔ یہ آخر العلم کا مصداق ہے، یعنی انسان خدا جیسا ہو جائے، اور خدا جیسا ہونا یعنی خدائی صفات کا حامل ہو جانا، یعنی انسان خود کے وجود میں الہی صفات کو جگہ دینے کی کوشش کرے۔ اگر انسان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تب یہ انسان جا کر اللہ کا عابد بن سکتا ہے۔ اور اگر انسان کے وجود میں خودی موجود ہے، میں موجود ہے، تو ایسا میں کا حامل انسان ہرگز خداوند متعال کا عبد نہیں ہو سکتا۔ ایسے انسان کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مرحوم علامہ حسینی طہرانی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں، ہم خود کو پلانر تصور کرتے ہیں، پلان کرنے والا، پروگرام بنانے والا، نقشے کھینچنے والا ہم خود کو تصور کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم پلان کرنے والے نہیں ہیں، ہم نقشہ کھینچنے والے نہیں ہیں۔ پلان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نقشہ کھینچنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہم جس قدر بھی پلاننگ کریں، جس قدر بھی نقشے کھینچیں، یہ ہماری تمام تر پلاننگ اور تمام تر نقشوں کا محور ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ بس ہماری تمام تر پلاننگ جو ہے وہ درواقع خیالی پلاؤ پکانا ہے، یہ الہی پلاننگ نہیں ہے، یہ الہ تک پہنچنے کا ذریعہ انسان کا نہیں بنے گا۔ پس سالک کا کیا وظیفہ ہے؟ وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کا یہ وظیفہ ہے کہ اپنے تمام تر معاملات کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دے اور اللہ کی ذات سے یہ تقاضا کرے کہ اے میرے پروردگار، میرے متعلق، میری ذات کے متعلق، میرے اطرافیان کے متعلق جتنی بھی پلاننگ کی ضرورت ہے، جتنے بھی پروگراموں کی ضرورت ہے، جتنے بھی اجرائی کاموں سے متعلق کسی چیز کے بارے میں نقشہ کشی کی ضرورت ہے، اے میرے پروردگار تو پلان فرما، تو تدبیر فرما، تو ارادہ فرما۔ میں اپنی ذات کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں کسی قسم کا خیالی پلاؤ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ میں نے اپنے وجود کو تیرے سپرد کر دیا ہے اور تیری ذات سے تقاضا کر رہا ہوں کہ اے حق متعال تو پلاننگ فرما۔ لہٰذا وہ حدیث جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا نے عنوان بصری کو تعلیم دیا، اور نہایت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، حدیث عنوان بصری، کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو یہ وظیفہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو حدیث عنوان بصری ایک چھوٹے سائز میں مکتوب کر کے ہر وقت اپنے جیب میں رکھو اور اس کا بارہا مطالعہ کیا کرو، اور جب تم اس حدیث عنوان بصری پر عمل پیرا ہو جاؤ تب قاضی کے درس میں شرکت کرنے کے لیے آؤ۔ پس قاضی کے درس میں شرکت کرنے کا معیار حدیث عنوان بصری پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اس حدیث کو مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 225 پر تحریر کیا ہے۔ مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے تحریر کیا ہے، اور متعدد
شخصیات نے اس حدیث عنوان بصری کو تحریر کیا ہے، اور یہاں حدیث عنوان بصری بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک جملہ علامہ طحرانی نے اس سے یہاں پر درج کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے تو حدیث عنوان بصری پر ایک مستقل گفتگو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اس میں اس حدیث کو مکمل بیان کریں گے۔ یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تدبیرا، کہ عبد اپنے نفس کے لیے کسی قسم کی تدبیر نہیں کرتا ہے، یعنی عبد خود کے لیے کسی قسم کی پلاننگ، کسی قسم کا پروگرام نہیں بناتا ہے، بس عبد کیا کرتا ہے وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِي مَا أَمَرَهُ تَعَالَى، بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو اللہ کے احکام کی اطاعت میں لے کر آئے۔ یہ بندہ ہے، اور بندے کا کام فقط اور فقط اطاعت کرنا ہے۔ کس چیز کی؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی فرمان برداری کرنا اور اطاعت کرنا۔ وَنَهَاهُ عَنْهُ، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبد کو منع فرمایا ہے، اس بندے کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے منہیات سے، اللہ کے نواہی سے اجتناب اختیار کرے۔ بس یہاں سالک کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ سالک کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ خود کو، یعنی اپنے وجود کی گہرائیوں سے اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اب جس قدر بھی یہ اس اللہ کے سپرد کیے ہوئے دل کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اسے اللہ کے پاس رکھنے کے لیے جس قدر مراقبہ کر سکتا ہے، مراقبہ کرے کہ میں نے تو اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب اللہ سے یہ دل واپس میں حاصل نہ کروں، لہٰذا مراقبہ کروں کہ کوئی ایسی شیطانی جو ہے وہ چال نہ آئے میری طرف کہ میں اپنا دل جو اللہ کے سپرد کر چکا ہوں اسے اللہ سے واپس لے لوں۔ کوئی ایسی چال، کوئی ایسی سازش، کوئی ایسی شیطانی ہوا میرے وجود کے اطراف میں نہ بھٹکے کہ میں نے جو اپنے دل کو اللہ کے سپرد کیا ہے میں اسے اللہ سے واپس نہ لے لوں۔ اس کا مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بس انسان کے پاس صرف ایک ہی تو دل ہے، دو دل تو نہیں ہے۔ انسان کو خداوند متعال نے ایک دل عطا فرمایا ہے، لہٰذا سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز کسی انسان کے وجود میں، اس کے وسط میں، اس کے سینے کی سینٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دل قرار نہیں دی ہیں، ہر انسان کو ایک دل عطا کیا ہے۔ لہٰذا حکیم قاآنی شیرازی فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں دو دل نہیں ہیں، بس ایک دل ہے۔ جب انسان کے وجود میں ایک دل ہے تو رسم عاشقی یہ نہیں ہے کہ اس ایک دل کے اندر بھی انسان کے پاس دو دل ربا ہوں۔ اس دل کے اندر صرف ایک دل ربا کا ہونا ضروری ہے کہ جو دل بری کرے۔ اگر دو دل ربا ہوں گے تو پس آنے واحد میں، جوف واحد میں، قلب واحد میں دو اگر قلب موجود ہوں تو یہ محبت آپس میں تضاد کا شکار ہو جائے گی، آپس میں تناقض کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا ہماری مثال عزیزان محترم ایسی مثال ہے کہ جسے مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاختصاص میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلہ و تحیۃ و ثنا کی ایک نورانی حدیث کو نقل کیا، جس میں امیر المومنین ہم جیسے انسانوں کو جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں غرق ہیں، ایسے افراد کو حضرت سید الاوصیاء ہمارے تعاونہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے تعاونہ کیا ہے؟ عزیزان محترم حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں المتعبد علی غیر فقہ، وہ شخص یعنی ہم جیسا شخص جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، متعبد ہے لیکن غیر فقہ ہے، یعنی معرفت کے بغیر کر رہا ہے، فہم و فراست کے بغیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو ہم المتعبد علی غیر فقہ، یہ متعبد کون ہے؟ کحمار طاحونہ، یہ ہمارے طاحونہ کے مانند ہے۔ ہمارے طاحونہ کیا ہے؟ ایک گدھے کی آنکھوں پر پٹی کو باندھ دیا جاتا ہے یا کسی چیز کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، اور پھر اس گدھے کو ایک رسی کے ذریعے سے ایک چکی کے گرد باندھ دیا جاتا ہے اور اسے ہانک دیا جاتا ہے۔ یہ گدھا چلتا جاتا ہے، اس چکی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، یدور، اس چکی کے گرد چکر لگا رہا ہے، ولا یبرح، اور ہرگز کسی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جب اس گدھے سے پوچھا جائے
تو اس کے تصورات میں ہے کہ اس نے تو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر جو ہے وہ سفر طے کر لیا ہوگا، لیکن چونکہ اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ یہی تصور کر رہا ہے کہ میں نے بہت سفر کر لیا ہے، بہت زیادہ طے کر چکا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس گدھے کی آنکھوں کو کھولا جاتا ہے اور یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ جس نقطے آغاز سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ابھی اسی جگہ پر یہ کھڑا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنا سفر بالکل طے ہی نہیں کیا ہے، وہ ایک ہی دائرے میں گھومتا جا رہا ہے۔ تو اسے ہم حمار طاحونہ کہتے ہیں۔ تو ایسے انسان کی مثال کہ المتعبد علی غیر فقہ، کہ جو معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے، جو معرفت اور فہم و فراست کے بغیر عبادت کرتا ہے، ایسا شخص حمار طاحونہ کی مانند ہے کہ یدور، جو چکر لگائی جا رہا ہے ولا یبرہ، اور ہرگز کسی نتیجے پر، کسی منزل گاہ تک وہ نہیں پہنچتا ہے۔ بس ہم جیسے انسان جو درواقع نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اس عالم میں انسان مختلف عوالم کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ اس عالم ملک سے ملکوت کی طرف پرواز کرتا ہے اور وہاں کے عوالم کی سیر کر سکتا ہے، لیکن یہ انسان اپنے ہوائے نفس کی پیروی کی وجہ سے کچھ نہیں دیکھ پاتا اور اس حمار طاحونہ کی طرح چکی کی طرف جو ہے وہ چکر لگائی جا رہا ہے اور خود یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے بہت سفر طے کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے ذرہ بھی سفر طے نہیں کیا ہوتا۔ یہ درواقع ہماری مثال ہے۔ پس انسان کے لیے دوسری مثال آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس مکڑی کی طرح ہے جو جال کی صورت میں اپنا گھر بناتی ہے اور پھر اسی جال میں وہ اپنا دم توڑ دیتی ہے اور وہی جال اس کی قبر بن جاتا ہے۔ بس ہم اپنی نفسانی خواہشات کا ایک جال بنتے جا رہے ہیں اور انہی نفسانی خواہشات کے لیے دن سے رات تک حمار طاحونہ کی طرح ہم چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، اور بالآخر ہماری موت ہماری انہی نفسانی خواہشات کے اندر جا کر دم توڑ دیتی ہیں اور ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ پس انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے اور انسان کو ایسے کاموں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، آج یہ کیا، کل وہ کیا، پرسوں وہ کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو انسان نفسانی خواہشات کے گرد گھومتا جا رہا ہے حمار طاحونہ کی طرح، یہ انسان درواقع اسی مکڑی کے جال کی طرح ہے کہ جسے اس نے ہوا کے اندر جو ہے وہ بنایا ہے، اور ہوا تو ایک کھوکھلی سی چیز ہے، وہاں کوئی چیز قائم نہیں رہتی ہے۔ یہ گھر بھی ہوا کے اندر جب ہوا کا ایک تیز جھونکا آئے گا تو اسے اڑا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسی طرح انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں کہ آج یہ کر لوں گا، کل وہ کر لوں گا، جب ایک کوئی اور خواہش ابھرتی ہے تو یہ چھوٹی خواہش اس کے اوپر فدا ہو جاتی ہے، قربان ہو جاتی ہے، اور ایک نئی خواہش اس کی جگہ جنم لے لیتی ہے، اور انسان ساری زندگی حمار طاحونہ کی طرح گھومتا جاتا ہے اور پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ خداوند متعال سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں ایسے ہی لوگوں کو مثال دے رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مکڑی نے اپنے لیے ایک جال بنا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ جو سست ترین اور خراب جلدی ہونے والا گھر ہے، وہ سب سے زیادہ سست ترین گھر مکڑی کا جال ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ اس حقیقت کو اور اس مثال کو سمجھ جائیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو آگاہ ہو جائیں گے کہ ہماری یہ جو نفسانی خواہشات کے ہم یہ جو جال بن رہے ہیں حمار طاحونہ کی طرح جو ہے وہ ہم چکر لگا رہے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ پس ایسے گھر انسان جو اپنی خواہشات کے بناتا ہے یہ ہوا میں معلق ہے، ذرا سا ہوا کا تیز جھونکا آیا تو انہیں اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ لہٰذا انسان کو اس بات پر توجہ دینا ہے کہ اس کی معنوی غذا کون سی غذا ہے،
کون سی شخصیات اس کی معنوی غذا کی تشکیل کا سبب بن رہے ہیں؟ کیا وہ معنوی غذا انسان کی نفسانی خواہشات کو مضبوط کرنے میں اور مکڑی کا جال بننے میں اپنا کردار ادا تو نہیں کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے یہ عرفانی دروس جو ہے وہ ایسی نفسانی خواہشات کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم ہمارے طاحونہ کی طرح یہ باتیں سنتے جائیں اور جو ہے وہ اپنے لیے پلاننگ کرتے رہیں کہ ایسا بھی کریں گے، ایسا بھی کریں گے، ایسا بھی کریں گے، اور پھر ہم شیخ محمد تقی بہجت بن جائیں گے، ہم ملا حسین قلی حمدانی بن جائیں گے، لیکن جب ہماری آنکھوں سے وہ پٹی کھولی جائے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اب تو ہم ابھی بھی اسی جگہ پر ہیں جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو در واقع ہم میں سے اکثر لوگ جو عرفانیات کی خواہش رکھتے ہیں وہ در واقع اسی ہمارے طاحونہ کی طرح گھومتے رہتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کا جال بنتے رہتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے اور اللہ تک پہنچ جائیں گے، علی ابن ابی طالب تک پہنچ جائیں گے، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹھی کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابھی اسی ابتدائی سٹیج پر موجود ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔